ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ملکہ بخاری صاحبہ. بہت بہت شکریہ ملکہ صاحبہ میں وقت دینے کے لیے. پلان تو خیر پی ٹی آئی کی سیاسی سرگرمیوں پر آپ سے گفتگو کرنا تھا، لیکن جو ابھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، ظاہر ہے آپ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی بڑا اہم حصہ ہیں. کیا کہیں گے یہ وارنٹ گرفتاری جو جاری کیے گئے ہیں عمران خان کے؟ جی، سب سے پہلے تو اس فسطائیت کی، اس بربریت کی، اس ظالمانہ رویے کی مذمت کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے لیڈر کو بے بنیاد کیسز کے اندر اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے آج دیکھا ہے کہ ایک سابق مجرمہ نے، جس کو مجرمہ ہونا چاہیے تھا، دیگر مجرموں کے ساتھ مل کر، ان لوگوں نے جنہوں نے احتساب کے عمل سے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، ان کے ساتھ مل کر ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، ایک غیر آئینی غیر قانونی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، جس کو میں سیاسی میدان میں ہرا نہیں سکتی، اس کو ٹرمپ کی طرح اس کی گرفتاری جو ہے، اس کے عمل کو مکمل کیا جائے. ہم آپ کے پروگرام کے ذریعے اس فسطائیت سے بری حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کا فخر ہے، پاکستان کی عوام کی محبت ہے، پاکستان کی عوام کی ضد ہے. وہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، محسن پاکستان ہے، اس ملک کے رہبر ہیں. اگر ان کو کسی غیر قانونی مقدمے میں اریسٹ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا عمران خان تحریک انصاف کی اور ہر پاکستانی شہری کی ریڈ لائن ہے. جب یہ ریڈ لائن کراس ہوگی تو پاکستان کی عوام سڑکوں پہ ہوگی اور امپورٹڈ حکومت اس کے نتائج کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے. ہم نے بہت حوصلہ دکھایا، بہت جرأت دکھائی، بہت صبر دکھایا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اب آپ ہماری برداشت جو ہے اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. کوئی پاکستانی شہری بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا. آپ نے 21 مقدمے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر 21 مقدمے درج کروائے، بے بنیاد سیاسی 21 مقدمے، جن کے اندر ان کو بیل ہو رہی ہے. لیکن اگر کسی طرح بھی عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی، کوئی لا قانونیت پھیلائی، تو پاکستان جس سمت میں جائے گا اس کے لیے مریم نواز، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے رہنما اس کے اندر شامل ہوں گے. ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں، ہم جمہوریت کو تصور قائم رکھوانا چاہتے ہیں. سمجھائیے گا کہ یہ جو وارنٹ گرفتاری ابھی جاری کیا گیا ہے دفعہ 188، 189 اور 506، 504 لگا کر، یہ غیر قانونی کس طرح سے ہے؟ یہ جو وہی 20 اگست والی تقریر ان کی تھی جس کا مقدمہ تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا تھا، اسی کے تناظر میں یہ وارنٹ جاری ہوا ہے. اس پر قانونی رائے کیا آپ کی میڈم؟ دیکھیں، نہیں، کیا بات ہے کہ ان کا جب بھی دل چاہتا ہے عمران خان کے اوپر ایک نیا مقدمہ درج کر کے یا کسی پرانے مقدمے کے اندر ان کے لیے اریسٹ وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں. ایک مقدمہ درج ہوا ہے، اس کے لیے عمران خان صاحب نے پری اریسٹ بیل لی ہے، اس کے بعد پوسٹ اریسٹ بیل کا جو عمل ہے اس کو بھی مکمل کیا جا چکا ہے. دیگر متعدد طور پر وہ اپنے وکلاء کی ٹیم کے ساتھ پیش ہوئے ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سپیچ کے بیسس کے اوپر، کچھ حرف کے بیسس کے اوپر، کچھ الفاظ کے بیسس کے اوپر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو اریسٹ کر کے لے کر جائیں گے، ان کے اوپر تشدد کریں گے، ان کو نشانہ بنائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے اور پاکستان کی عوام خاموش رہیں گے؟ ہم بالکل بھی خاموش نہیں رہیں گے، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے جو پاکستان کے اندر قانونی نظیر ہے مقدمے درج کرنے کی، اس کے برخلاف ہے. عمران خان صاحب نے 20 اگست کی تقریر میں ایسا کیا کہا ہے جس سے اس قسم کی دفعات اس کے اوپر لگائی جا رہی ہوں اور اتنی ارجنسی ہے کہ ان کو اریسٹ کر کے پابند سلاسل کر دیا جائے؟ ایک فتنہ خاتون کی ایما کے اوپر، ایک مجرمہ کی ایما کے اوپر سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس کا بھرپور رد عمل جو ہے اس دیں گے. اور ہم آپ کو عمران خان کو گرفتار کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے جو عزائم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، جو آپ چاہتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. حیرانی مجھے یہ ہو رہی ہے کہ یہ کیا نظام عدل ہے؟ اس کی طرف دیکھ کے تو پاکستان کی عوام کو ماتم کرنا چاہیے کہ مجرمہ جو ہے، جس کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا، جس کو احتساب کے عمل کے لیے پابند سلاسل ہونا چاہیے تھا، جو قومی مجرم ہے، جو عوام کے مجرم ہے، جنہوں نے پاکستان کی عوام کے پیسے کو لوٹا ہے، آج وہ محب وطن پاکستانی عمران خان کو اریسٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت یہ عمل اسلام آباد کے جو آئی جی پولیس ہے وہ اس کو مکمل کر رہے ہیں. اطلاعات تو بھی یہ ہے کہ پولیس کی نفری پہنچ رہی ہے بنی گالہ گرفتاری کے لیے. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھرپور مزاحمت کی جائے گی، تو کیا پھر تشدد کی صورتحال پیدا ہوتے دیکھ رہی ہیں آپ؟
دیکھیں ایک تو یہ غیر قانونی عمل جو آئی جی اسلام آباد سب سے پہلے تو ان کے اوپر تو ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، بیکاز وہ آدمی ہے ایک سیاسی شخص کی طرح، ایک سیاسی پارٹی کے کارکن کی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کے ذاتی ملازم کی حیثیت میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر بربریت کر چکے ہیں۔ 25 مئی کو شہباز گل ان کی حراست میں تھے، ان کے ساتھ جو بربریت و تشدد ہوئی وہ پاکستان کی عوام نے دیکھی، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو حراست میں لے کر وہ کریں گے جو مریم نواز چاہتی ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ کسی قانون کے ضابطے کے تحت انہوں نے آگے بڑھنا ہے، یہ قانون کے ضابطے کے تحت نہیں ہو رہا، یہ ایک سیاسی مقدمہ کسی کی ایما پر بن رہا ہے اور سابق وزیر اعظم کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم بالکل پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی عدالت سے انصاف چاہتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی جو اتنے اہم عہدے پہ فائز ہے کسی کی ایما کے اوپر سیاسی کارکن بن کر دھاوا بولے گا بنی گالا پہ، تو پھر ہم بھی چونیاں پہن کر نہیں بیٹھے، ہم بھی جو ہیں اس کی مزاحمت کریں گے اور بھرپور مزاحمت کریں گے۔ مزاحمت کرنا تو بنتی ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ اتنے بڑے سابق وزیر اعظم پاکستان کے اتنے مقبول ترین لیڈر کو بے بنیاد کیس میں اٹھا کر لے جائے؟ کیا اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے، اس ملک کے اندر کوئی آئین ہے کہ مجرم سیاسی پروٹوکول میں پاکستان ایئر فورس کے جہاز میں قانونی قدم اٹھا رہی ہے، پولیس اور حکومت جو غیر قانونی اقدام اٹھا کر عمران خان کو آپ کے مطابق غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کی مزاحمت میں بھی آپ بھی غیر قانونی راستہ ہی اختیار کریں گے، یہ مزاحمت ہوگی یا پھر قانونی مزاحمت کون سی ہوگی؟ دیکھیں ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم عمران خان اور ان کے بیچ میں دیوار تو بن سکتے ہیں۔ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم کسی پولیس آفیسر کے ساتھ مزاحمت کے عمل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے، ہم بھی آئین و قانون کو سمجھتے ہیں، ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہم بھی ممبران پارلیمنٹ رہ چکے، ہم نے بھی اس قانون کو بنایا ہے، ہم بھی اس قانون کے پابند ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ کسی کی ایما کے اوپر ہو رہا ہے۔ پاکستان کا بچہ، پاکستان کا بوڑھا، نوجوان، ہر عورت، ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر پاکستانی شہری دیکھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک عورت کی ایما کے اوپر اور کچھ سیاسی ورکرز کی ایما کے اوپر جو اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایما کے اوپر، رانا ثناء اللہ کی ایما کے اوپر ایک سابق وزیر اعظم کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کا رد عمل تو بھرپور آنا چاہیے۔ کیا پاکستان کے اندر اس قسم کی لا قانونیت پھیلائی جائے گی؟ کیا اسلام آباد کے اندر کوئی قانون رائج ہے؟ کس قانون کے تحت آپ ان کو اریسٹ کر کے تھانے میں بند کر دیں گے؟ ملکہ صاحبہ وجہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ 9 اپریل کے بعد سے عمران خان صاحب نے آپ نے جلسوں میں عوام کو موبیلائز کیا، جلسے ہوئے، 25 مئی کا آپ نے لانگ مارچ بھی کیا، وہ مکمل نہیں ہو سکا، جلسے کے بعد واپس چلے گئے، اس کے بعد دوبارہ جلسے ہوتے رہے، لیکن عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے، گرفتاری کی کوشش نہیں ہوئی، اب کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی بڑا خطرہ کیا ہے حکومت کو؟ آپ کو کیا وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے خطرہ تو عمران خان کی مقبولیت سے ہے نا۔ عمران خان نے کوئی 55 کے قریب جلسے کیے ہیں، عوام کا جمع غفیر ہے جو ان کے جلسوں میں آتا ہے، پاکستان کی ساری عوام ان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی کال پہ لبیک کہنا چاہتے ہیں، ان کو خوف ہے کہ عمران خان ایک ہفتے کے اندر اپنی کال کی تاریخ دے دیں گے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ نکلیں گے اور بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ یہ جو خوف ہے یہ ان کے سر پہ طاری ہو گیا ہے۔ لانگ مارچ کی تاریخ دینے لگے تھے، فائنل کال دینے لگے تھے، عوام کی ان سے محبت، دیکھیے سیاسی طور پر تو یہی فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر کال جو ہے اس کی تاریخ دے دی جائے گی۔ یہ بات سننے میں آئی ہے، سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر کال کا آغاز ہم دیں گے تو کیا کرتے ہم نے پہلے بھی پاکستان کے اندر جلسے کیے، 55 جلسے تو کھا لیا، 2 مہینے 3 عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں نہیں ٹوٹا تو پھر آپ کے لانگ مارچ کی کال اور وہ پلان پھر کیا مکمل کرنے دے، مجھے مکمل کرنے دے۔ دیکھیے وہ تو آگے کا لائے عمل ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے پرامن طریقے سے اپنے آئینی کردار کو ادا کیا ہے، جس نے پرامن طریقے سے پاکستان کے اندر احتجاج کیا ہے۔ میں قانون دان ہوں، میں نے آئین پڑھا ہوا ہے، میں نے اعلیٰ عدالت کے وہ تحریر نامے بھی پڑھے ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو پرامن احتجاج کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کس آئین اور قانون کے مطابق یہ ہمارے آزادی رائے کے اظہار کے اوپر یا پرامن احتجاج کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں
किस फस्तायत में रह रहे हैं, किस आमिराना रवैयों का हमें मुकाबला है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इन्होंने हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्च किए, 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, शायद एक फजलुर रहमान ने और एक बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आपने हमारा रवैया देखा, आपके चैनल से कवरेज हुई होगी, क्या किसी के ऊपर कोई तशद्दुद हुआ, क्या किसी के ऊपर शेलिंग हुई, क्या किसी के ऊपर पथराव हुआ? आपको हमने रोकना चाहूंगा, हमारे पास लाइव मनाजिर चल रहे हैं बनी गाला के बाहर से भी, हमारे पास लाइव मनाजिर हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। आई डोंट नो आप देख पा रही हैं या नहीं, बैरियर के बाहर कारकुनान कुछ नजर आ रहे हैं और इस वक्त फुटेज में ये लग रहा है कि उन्होंने डंडे भी उठाए हुए हैं, नारे भी वो लगा रहे हैं। अभी पुलिस पहुंची नहीं है बहरहाल वहां पर। क्या ये आपकी हिकमत अमली थी कि कारकुनान को यहाँ पे इकट्ठा करना है? कोई इत्तला आपके पास पहले थी या इतने कारकुनान नॉर्मली भी वहां पर होते हैं? क्योंकि हमें डंडा बरदार कारकुनान नजर आ रहे हैं आपके भी लाइव फुटेज में। देखिए, हिकमत अमली की बात नहीं है। इमरान खान से 22 करोड़ अवाम मोहब्बत करते हैं। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की उम्मीद है। आप पाकिस्तान की अवाम की उम्मीद को अपने जोरे बाजू पे लाख कानूनियत के जरिए, जबर के जरिए उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो अवाम बाहर निकलेंगे। इस वक्त एक पुरअमन माहौल था। हमने अगर लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी, एक पुरअमन तरीके से देनी थी। हमने अपने आईनी किरदार को अदा करना था। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में अगर होगा, इंतशार अगर फैलेगा, तो उस इंतशार के जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी और मलिका साहब, ये डंडा बरदार कारकुन देखकर तो ये डर लग रहा है कि तशद्दुद या मुज़ाहमत जो है वो पुरतशद्दुद होगी आपके कारकुनों की जानिब से भी। खान साहब का तो पूरा नैरेटिव ये है कि उनकी 26 साल जो सियासी जदोजहद है वो कानून की अलंबरदारी के लिए है। वो क्यों नहीं कॉल देते अपने कारकुनान को कि कानून की इज्जत करें, कानून का रास्ता ही आप तशद्दुद नहीं, कोई भी तशद्दुद नहीं करना चाहता, नहीं कोई तशद्दुद नहीं करना चाहता, कोई किसी के साथ मज़ामत नहीं करना चाहता, लेकिन हर चीज का एक तरीकेकार होता है। आप आइन और कानून के मावरा इकदामात उठा रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद आपका सियासी वर्कर है, वो पाकिस्तान की आवाम का मुहाफिज नहीं है। उनके ऊपर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। शहबाज गिल के ऊपर जो टॉर्चर किया, जो शहबाज गिल के साथ हवालत में उनकी सरबराही में हुआ, क्या कोई भी पाकिस्तान का पुलिस ऑफिसर इसकी इजाजत दे सकता है? तो हमारा सामना किससे है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सियासी कारकुन से, जिन्होंने आईजी इस्लामाबाद का लिबादा ओढ़ा हुआ है। हमारे पुलिस के अफसरान जो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं जबरन हमारे खिलाफ। हम किसी मज़ामत को नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इनको अंदिया दे रहे हैं कि रेड लाइन को क्रॉस ना कीजिए। आप रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं और रेड लाइन इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तानी शहरी की। रेड लाइन को क्रॉस ना करें और इंतशार की सियासत को आगे ना बढ़ाएं। पुरअमन तरीके से हमें एहतजाज करने मुल्क की सियासी क़यादत रेड लाइन को डिफाइन करेगी कैसे? क्योंकि अभी जो आप इल्जामात लगा रही हैं, जो भी आपके एग्जैक्टली अल्फाज और जुमले हैं, आज से 2 साल पहले एग्जैक्टली यही मरियम नवाज साहिबा और नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के भी थे कि आप पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कानून को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप उन पर यही इल्जाम लगा रहे हैं। रेड लाइन सियासी क़यादत कानून की कब डिफाइन करेगी? नहीं, देखिए, रेड लाइन इस तरीके से हम बता रहे हैं कि आपने हमारे सब्र तहम्मुल का बहुत इम्तिहान लिया। आपने एक वजीर आजम को, एक हकीकी वजीर आजम को, पाकिस्तान की अवाम के मुंतखब वजीर आजम को उसके मनसब से हटाया, अगयार के साथ मिलकर साजिश करके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश रहे, हम अपने घर को चले गए, पार्लियामान को छोड़ दिया, एक सियासी एहतजाज के अमल को, पुरअमन से सियासी एहतजाज के अमल को शुरू किया। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत के ऊपर दर्जनों FIR दर्ज करा दी। हमने अदालत के सामने जाकर अपनी सुनवाई करवाई। आपने इमरान खान के ऊपर 21 केस दर्ज कर दिए, 22 केस दर्ज कर दिए। हमने इमरान खान का जो मुद्दा है पाकिस्तान की अदालत में लड़ा। हमने पुरअमन तरीके से, आईनी और कानूनी तरीके से इमरान खान का मुद्दा लड़ा। लेकिन जो इनके अज़ाइम हैं और जिस किस्म की चीजें ये चाहते हैं, और जिस तरह एक आदमी जिसकी मकबूलियत में इजाफा है, जो पाकिस्तान की आवाम का मोहसिन है, जो मुहिबे वतन है, जो लाकानूनियत नहीं फैलाता है, जो एक सियासी जमात का बानी चेयरमैन है, जो हमेशा जमहूरी रवैये रखता है और जमहूरी तौर पर अपनी आवाज को बुलंद करता है, आपके खिलाफ बुलंद करता है, क्योंकि आपने पाकिस्तान जो है उसको अंधेरों में धकेला। आप उस आदमी के ऊपर अब बर्बरियत करना चाहते हैं, तो वो किसी भी पाकिस्तानी शहरी के लिए, किसी भी खुददार पाकिस्तानी शहरी के लिए इस किस्म के अज़ाइम जो है वो रेड लाइन होते हैं, क्योंकि आईन और कानून के मावरा चीजें। अब तक आपके हतमी ऐलान में डिले किस चीज का था, इंतजार किस चीज का था? इसहाक डार साहब के खिलाफ आपने कहा कि वो एब्सकॉन्डर है, उनको आने नहीं देंगे।
آپ میڈم سینئر لیڈرشپ میں مشاورت میں ظاہری طور پہ قانونی طور پہ بھی اور دیگر ویسے بھی آپ کی انپٹ تو ہے. نہیں میں اس کی کال کی چلے میں تو کال کی ڈیٹ کی مشاورت میں شامل نہیں ہوں. سینئر قیادت جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے اور بتائیں گے کال کی ڈیٹ کب ہے. لیکن پاکستان کی عوام اپنے لیڈر کی کال پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے. میں جانتی ہوں کہ پاکستان کی عوام مکمل طور پر تیار ہے اور جب بھی عمران خان نے کال دی پاکستان کی عوام اس کال کے اوپر لبیک کہے گی. تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ڈیلے کی وجہ کیا ہے؟ لیڈر کے ساتھ حقیقی آزادی کی جنگ میں آگے بڑھیں گے. ڈیلے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے کال کی تاریخ جو ہے اس کے تعین میں شاید آپ شامل نہ ہو, لیکن یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے نا کہ انتظار کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں انتظار کی بات نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت نے کوئی بڑا اقدام اٹھانے سے پہلے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہوتا ہے, اس کی اسٹریٹجی دیکھنی ہوتی ہے, اس کو پلان کرنا ہوتا ہے, اپنی تنظیم کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے, اپنے ورکرز کے ساتھ رجوع کرنا ہوتا ہے, پاکستان کی عوام سے مخاطب ہونا ہوتا ہے. اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. یہ چیز اپنے آخری مراحل میں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اور ہم ان کو ایک موقع بھی دے رہے ہیں, اس فسطائیت سے بڑی حکومت کو ایک موقع بھی دے رہے ہیں کہ آپ عام انتخابات کی تاریخ دیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ الیکشن فریم ورک کے اوپر بات کر لیں. لیکن یہ تو اس وقت اقتدار کے نشے کے اندر اتنے تکبر کے سے بھرے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کسی الیکشن کی کال نہیں دینی. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے خود آئیں اور ان کو مدعو کریں کہ آئیے آپ اس منصب سے اتریے کیونکہ آپ ہمارے حقیقی عوامی نمائندے جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے, جتنا وقت گزر گیا ہے, اور اب جو آڈیو لیکس سامنے آ رہے ہیں, اور آڈیو لیکس میں جس طرح سے یہ بھی سامنے آیا کہ خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کا نام کسی نے بالکل بھی نہیں لینا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب کال دی جائے گی تو امریکہ مخالف یا اینٹی امریکہ بیانیہ ہی عوام پھر قبول کر لیں گے خان صاحب کا, یا اتنی سپورٹ اور پاپولیرٹی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رہے گی آپ کے ساتھ؟ دیکھیں یہ اینٹی امریکن بیانیہ نہیں ہے, یہ پرو پاکستان بیانیہ ہے. یہ پاکستان کی سالمیت کا بیانیہ ہے, یہ پاکستان کی خودداری کا بیانیہ ہے, یہ پاکستان کی بقا کا بیانیہ ہے. ہر پاکستانی شہری چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, خوددار ہے, اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنے ملک کے فیصلے کر سکے. کوئی بھی پاکستانی شہری یہ نہیں چاہتا کہ ان کا وزیر اعظم خواہ کوئی بھی شخص ہو وہ کسی تیسرے ملک کی احکامات کے اوپر, حکم کے اوپر اپنے منصب سے ہٹایا جائے. یہ جنگ پاکستان کی سالمیت کی ہے, یہ جنگ اس کی بقا کی ہے. یہ کسی ایک ملک کے خلاف جو تحریک ہے وہ نہیں ہے. ہم نے تو صرف اپنے ملک کی بقا کی بات کی ہے, خودداری کی بات کی, اور کہا ہے کہ ہم پاکستان مداخلت کرتا رہا ہے جس نے ہماری خودداری کو بھی نقصان پہنچایا, اس کا نام نہ لینے کی پھر ہدایات سختی سے کیوں کی گئی تھی؟ نہیں دیکھیں, آپ کے پاس جو آڈیو لیکس غیر قانونی طور پر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کر کے منظر عام پر آئے ہیں, کیونکہ سابق وزیر اعظم کی آڈیو لیکس کو ریلیز کرنا غیر قانونی ہے, غیر آئینی بھی ہے, پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے تحریر ناموں کے خلاف ہے. اگر عمران خان صاحب اس منصب کے اوپر فائز تھے اور ان کی ریکارڈنگ کی گئی انٹرنل اس کے لیے, وہ ایک دوسری بات ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا اس کا کیا عمل ہوتا ہے, لیکن ان کی ریکارڈنگ کو کر کے لیک کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی ایشو ہے. اگر کر کے لیک کر دی گئی تو اس میں کیا چیز کس طرح پیش کی, کتنی لمبی ان کی کانورسیشن تھی, اس میں سے کتنی چیزوں کو پک کیا گیا, اور جو ٹرانسکرپٹس اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ آڈیو کے برعکس ہیں. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ سائفر حقیقت ہے, 7 اپریل کو آیا, نو کانفیڈنس موشن سے پہلے آیا, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 2 ممالک کے مابین جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہو. کوشش کر رہے ہیں, اندیا دے رہے ہیں اپنے وزراء کو اس آڈیو لیک جو ہوئی ہے اس کے ذریعے کہ کوشش کریں کہ امریکہ کا نام نہ لیا جائے. کوشش انہوں نے کی, لیکن منظر عام پر پھر چیز آ ہی گئی, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کی عوام کو بتانا تھا کہ یہ ہوا کیا. جو بھی تسلسل تھا میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک کوشش تھی کہ 2 ملکوں کے مابین جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہوں, لیکن آپ پاکستان کے اندر ہم پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, 7 لاکھ افواج کا ملک ہے, دنیا کی 6th موسٹ پاپولس کنٹری ہے, اور ایک بہت خوددار ملک ہے. اس خوددار ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی دے کر اس کے منصب سے ہٹایا جائے تو شہباز شریف کے لیے, ایک امپورٹڈ وزیر اعظم کے لیے چھوٹی بات ہوگی, لیکن خوددار پاکستانی کے لیے بہت بڑی بات ہے.
ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ دھمکی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ سنگین نتائج موصول ہوں گے اگر عمران خان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ کامیاب نہ ہوئی, اور اگر کامیاب ہو گئی تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا, عام معافی ہو جائے گی آپ کی. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت سیریس, سنگین اور بہت بڑی بات ہے. اور ہم نے ان سے صرف برابری کی استدعا کی ہے, اور کوشش تھی کہ جو مقامی میر جعفر اور میر صادق, جس کے اندر مریم نواز, شہباز شریف اور دیگر رہنما آصف زرداری اور فضل الرحمان شامل ہیں, کوشش تھی کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کا کردار نہ ادا کریں, لیکن انہوں نے تو دوسروں کے ساتھ مل کر ہی اپنے ملک کے وقار جو ہے اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے. تو ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. ہم اپنے ملک کی خودداری کی بات کریں گے, ہم برابری پہ تعلقات چاہتے ہیں, ہم کسی سے احکامات نہیں چاہتے, ہم خودداری سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آزاد طریقے سے اپنے خارجہ امور کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ملکہ صاحب, قانونی معاملات آپ بہت بہتر سمجھتی ہیں. ابھی یہ جو پریس کانفرنس ہوئی مریم نواز صاحبہ نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کی, انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا کہ یہ جو آڈیو لیکس پر تحقیقاتی کمیٹی ہے, جب فائنڈنگز آئیں گی تو خان صاحب پر آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کریں گے. گورنمنٹ تو پورے ارادے میں ہے کہ قانونی طور پر آپ کے ارد گھیرا تنگ کرنے کا, بٹ اگین سوال وہ یہ کہ آپ کی جانب سے خاص وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے حتمی قدم اٹھانے کے اعلان کے لیے, تو آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ کیونکہ ابھی تو گورنمنٹ فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہی ہے آپ کے خلاف. دیکھیں, یہ کچھ بھی کر لیں, دیکھیں یہ تو فسطائیت اور آمرانہ رویے کو آگے بڑھا رہے ہیں نا, لیکن پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے, اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. طاقت کا سرچشمہ 72 یا 73 لوگوں کی کابینہ نہیں ہے. طاقت کا سرچشمہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کو الیکٹ کرنا ہے, اور عوام واضح میسج دے چکے ہیں. عوام واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم اس قسم کی بربریت, ظلم اور آمرانہ رویے کو برداشت نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں مداخلت ہوئی, سازش ہوئی. پاکستان کی عوام سے پوچھئے, میرا ٹاک شو چھوڑیے, آپ جا کر کسی پاکستانی, عام پاکستانی شہری کے سامنے مائک رکھیے, آپ کو سازش اور مداخلت کے بیچ کا سفر طے کر کے دکھائے گا. عام شہری کو تو ٹرانسکرپٹ اور لیٹر کا فرق بھی سمجھ نہیں آتا, یہ تو خان صاحب نے خود ہی بتایا. دیکھیں, یہ بات نہیں ہے. آپ اس چیز کو توڑ مروڑ کو پیش کر لیں, لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب واضح طور پر عوام کو ایک موقف پیش کر رہے تھے. ایک آڈیو کے 2 پارٹس کو جوڑ کے ایک موقف پیش کیا, تو پھر کیا ہوا؟ پھر پاکستان کی عوام نے اس کو مان لیا. مطلب پاکستان کی عوام نے کیا کہا کہ سازش نہیں ہوئی تھی اور عمران خان غلط تھے. پاکستان کی عوام یہ مان چکے ہیں کہ ان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت اور سازش ہوئی ہے اور غلط ہوئی ہے. اب آپ جتنی بھی آڈیو لیکس منظر عام پر لے آئیں, پاکستان کی عوام جو ہیں وہ خودداری کی حقیقی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ, آپ نے آرٹیکل 6 کی, آرٹیکل 6 کے جو تحریر نامے ہیں یا جو آرٹیکل 6 کے تقاضے ہیں وہ اس طرح آگے نہیں بڑھائے جاتے. یہ بھی یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بنتا ہے, لیکن ایک فسطائیت سے بھری حکومت ہے, جمہوریت کے علم بردار ہیں, آئین و قانون کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اور جب ان کا رویہ دیکھو تو آمرانہ ہے. پاکستان کے اندر ان کے دور حکومت میں کتنے چینلز بند ہوئے, عمران خان کی سپیچ کے اوپر, ان کی تقریر کے اوپر جو قدغن لگائی گئی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں لگائی گئی. پاکستان کے اندر کتنے جرنلسٹ کو اریسٹ کر کے ان کے اوپر تشدد کیا, کتنے جرنلسٹ آپ کے جو بھائی ہیں اینکرز ان کو ان کی نوکری سے نکالا گیا. عمران ریاض ہے, ارشد شریف ہے, صابر شاکر ہے, جمیل فاروقی ہے, سمی ابراہیم, متعدد لوگ ہیں جن کو ہراساں کیا گیا. دوسری سائٹ پر بھی ہے, ادر سائٹ تو آرگومنٹ بھی ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ سائفر کی کاپی غائب ہونے پر خان صاحب کے خلاف بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیا جائے گا. ایسا کوئی مقدمہ بنے گا؟ دیکھیں, ایک تو مجھے پتا نہیں کہ مریم نواز جو کہ خود ایک مجرمہ ہے اور ان کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا, ان کو یہ قانونی ایڈوائس کون دے رہا ہے؟ میں سوچتی تھی کہ جو ان کے وزیر قانون ہیں وہ قانون سے واقف ہیں, مطلب ایک قانون دان ہے, سمجھتے ہیں, تحریر نامے بھی پڑھتے ہیں, قانون لکھت پڑھت سب آتی ہے, سینٹ کے ممبر ہیں. سوچتی تھی کہ ان کو بہتر طریقے سے ایڈوائز کریں گے. مطلب عمران خان صاحب کے اوپر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا کیس بنتا ہے, مطلب یہ تو مذاق کا کیس بات ہے نا. جس دن آخری کابینہ کا اجلاس ہوا, اگر اس کے منٹس پڑھ لیتے, اس کا مطالعہ کر لیتے, ایک تو پڑھتے بھی نہیں ہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں, مطالعہ بھی نہیں کرتے اور قانون کو بھی نہیں پڑھتے, تو پھر آ کے پاکستان کی عوام کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں. اس کیبنٹ کے منٹس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ سائفر جو ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا جا رہا ہے, اور اسپیکر جو ہیں اس کی کاپی پاکستان کے چیف جسٹس
کو بھیج رہے ہیں اور ان کو بھیج رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر ایک کمیشن آف انکوائری فارم کریں، اور صدر پاکستان کو اس کی ایک کاپی بھیجی گئی ہے اور پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کے پاس بھی اس کی ایک کاپی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ ان 3 لوگوں کے پاس یہ کاپی ہونے کے باوجود کس طرح گم اور غائب ہوا. اگر غائب ہوا تو آپ کی تحلیل سے ہوا ہے، آپ کے پاس سے ہوا ہے. آپ کا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے یا جو وزیر اعظم آفس ہے وہ اس وقت کیوں سیف نہیں ہے؟ اس کے اندر کیا سیکیورٹی لیپسز ہیں کہ آپ کے پاس سے ہر چیز غائب ہو جاتی ہے؟ آپ نے پاکستان کی عوام کا خزانہ بات کا ادراک بھی لگ بھگ 6 مہینے بعد ہوا ہے کہ سائفر کی کاپی پی ایم آفس سے جو ہے وہ ریکارڈ سے غائب ہے. 6 مہینے بعد بھی اس بات کا ادراک ہوا اور اب ٹائمنگ آڈیو لیک سے سامنے آنے اور پھر یہ اس چیز کے ادراک میں کہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں ظاہر ہے. اور میں گزارش کر دوں جی بالکل جی میں گزارش کر دوں کہ جو میٹنگ ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، ان کے امپورٹڈ وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے بعد وہاں پہ کس چیز کو دیکھا گیا تھا، کس چیز کا مطالعہ کیا گیا تھا؟ اس وقت ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کاپی جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت ہی چھوٹی اور مزاح کا خیز باتیں ہیں. ان کی باتوں پہ پاکستان کی عوام بھی ہنس رہے ہیں اور کسی کو ان کی باتوں کے اوپر یقین بھی نہیں آ رہا، اور ان کی باتیں کسی قانونی منطق سے بھی آ رہی ہیں. تو اس کا صرف صاف جواب یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ ملکہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور ساری صورت پی ٹی آئی کے موقف سے میں آگاہ کری. ناظرین